اس کے بعد فرمایا کہ یہ زندگی پریشانیوں کی زندگی ہے. فرمایا صبر کرنے والے مالی پریشانیوں آئیں گی مالی، اللہ آزمائے گا، ٹھوک بجا کے دیکھے گا. جنت یوں ہی دینی اس نے، جنت تو بہت بلندی کی چیز ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، تو یوں ہی دے دے گا اللہ. منہ سے آپ نے کہا میں اللہ تے لوں ماننا تے بس وہاں جنت دے دے، ایسے نہیں دے گا وہ جنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لیکن نیک تو وہ شخص ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا. وآت المال علی حبہ، پھر مال کو دیا اس کی محبت میں، ذوی القربى والیتامى والمساکین، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والصائلین، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو چھڑانے میں. وأقام الصلاة، اور اس نے نماز کو ادا کیا، قائم کیا. وآتى الزکاة، اور زکوٰۃ کو ادا کیا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدے کو وفا کرنے والے، پورے کرنے والے ہوں جب وہ کوئی وعدہ کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے ہوں مالی تنگیوں میں، جسمانی تنگیوں میں، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے دعوے کو سچا کر دیا. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. حضرات محترم، یہ سورہ بقرہ ہے، اس کا 22واں رکوع ہے، دوسرا پارہ ہے. تو 22ویں رکوع کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا. قرآن پاک میں بعض آیتیں اپنے مضمون کے حوالے سے بڑی مشہور ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہیں. سب سے آیت جو مشہور ہم سب کو یاد ہے وہ کون سی ہے؟ ایک آیت آپ سب کو یاد ہے، شاباش شاباش، دماغ لڑائیں تو سب آنی نہیں آنی جی آیت الکرسی آتی ہے، نہیں آتی؟ آتی ہے سب کو.
آیت الکرسی سب کو آتی ہے، چھوٹے ہوتے ہی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت بھی مشہور ہے اپنی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں آیت البر، آیت البر۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ کی شان، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ تم جس اللہ پر ایمان لاتے ہو وہ اللہ کیسا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آیت الکرسی اس کے سامنے پڑھیں گے کہ یہ وہ اللہ ہے جس پر ہمارا ایمان۔ اسی طرح کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے کہ مسلمان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کون کون سی اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ آیت آپ پیش کریں گے، آیت البر۔ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم، قرآن کی تعلیم ہمارے ہاں نہیں ہے اور سمجھ کر پڑھنے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے پاک کلام کو ہم نہیں سمجھتے۔ اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے انسانی زندگی سے متعلق ہر چیز کو بیان کیا ہے، کوئی چیز اللہ پاک نے چھوڑی نہیں ہے۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے ہر مسلمان کلمہ گو سے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ کو اس سے مطالبہ یہ ہے کہ میری اس کتاب پر عمل کرو۔ میں نے یہ عمل کے لیے بھیجی ہے، میں نے یہ کتاب عمل کرنے کے لیے بھیجی ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی۔ تو جو شخص بھی اس کو سمجھ کر پڑھے گا وہ اس بات کی تائید کرے گا کہ اللہ پاک نے یہاں پر ایک نیک آدمی کی مکمل تعریف فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کے دو بڑے حصے ہیں، ایک مکی حصہ اور ایک مدنی حصہ۔ مکی حصہ ذرا بڑا ہے اور مدنی حصہ ذرا چھوٹا ہے۔ مکے کے اندر 87 صورتیں نازل ہوئیں اور مدینہ کے اندر 27 صورتیں نازل ہوئیں۔ مکی صورتیں عبارت کے حوالے سے چھوٹی ہیں اور مدنی صورتیں بڑی لمبی صورتیں۔ یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے اور یہ مدنی ہے۔ 40 رکوع ہیں اس کے، 2.5 پاروں کی یہ برابر بنتی ہے یہ صورت۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے، میں نے یہ ٹھیک سورہ بقرہ کے بیچ میں فٹ ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بیچ میں رکھا، اس لیے بیچ میں رکھا ہے کہ جو شخص، جو مسلمان بھی اس کو پڑھے تو وہ اس کے مطابق نیک بننے کی کوشش کرے، اس کتاب کے مطابق نیک بننے کی کوشش کرے۔ اس کتاب کے مطابق نیک نہیں بنے گا تو معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا، معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ایک بچہ ہے، اس کو ایک ہم نے سوالیہ پیپر دیا ہے، سوال کا پرچہ دیا ہے۔ اب بچہ اپنی طرف سے جواب ٹھیک لکھ رہا ہے لیکن وہ اس کتاب کے مطابق نہیں ہے، جو کتاب اس کی اسکول کی ہے، کلاس کی، اس کے مطابق وہ جواب نہیں ہے، تو کتنے نمبر ملیں گے اس کو؟ 0 0۔ کیوں؟ اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اعمال نامے لے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے نا ہمارے اعمال نامے روز، کہ نہیں؟ اور ادھر جا کر وہ چیک بھی تو ہوں گے نا، جانچے جائیں گے نا اعمال نامے۔ تو کس کے مطابق اللہ جانچے گا؟ وہ پرچے ہمارے کس کے مطابق جانچے گا اللہ؟ کس کے مطابق چیک کرے گا؟ اس کے مطابق۔ جوابات اگر اس کے مطابق ہوں گے تو نمبر مل جائیں گے، اس کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر نہیں ملیں گے۔ جب نمبر نہیں ملیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب دنیا کے اندر آئی اسی لیے ہے، اور یہ واحد کتاب ہے دنیا میں اس وقت جو بالکل صحیح ہے اور ویسی ہی ہے جیسے اس کے لانے والے نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ 1450 سال ہو گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے، اس دور میں بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ میں نے نہیں لکھی، میں نے نہیں لکھی۔ یہ اللہ کا کلام ہے،
وہ اللہ جس کا میں بھی بندہ ہوں، جس کے تم بھی بندے ہو۔ نماز میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے یہ کتاب دنیا کے سامنے پیش کی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ دنیا کی سارے کتابیں بدل رہی ہیں، لیکن یہ نہیں بدل رہی۔ مخالفین زور بڑا مارتے ہیں، لیکن اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ اس کو اندر کوئی بندہ دخل نہیں دے پا رہا۔ باقی مذاہب کے لوگوں نے اپنی کتابیں خود تبدیل کی ہیں، تو مسلمانوں کی کتاب الحمدللہ مسلمانوں نے تبدیل نہیں کی۔ جیسے تیسے بھی ہم ہیں، ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، نکمے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری کتاب بالکل اپنی اصلی حالت پر ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہی ہے کہ آیت البر اس کا نام ہے۔ ایک مکمل نیک آدمی جو اللہ چاہتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک نیک تو ہم بنے ہوئے نا۔ جیسے ایک بات بتاؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو نیک سمجھا جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کو نیک سمجھا جائے۔ وہ کیسے؟ چور چوری کر کے نا تو کچھ پیسے فقیروں کو دے دیتا ہے، یہ کیوں؟ نظرہ چاڑھنے سے اس کو نیک سمجھا جائے، اس کو نیک سمجھا جائے۔ ساخی ہے بھائی، ہاں کرتے ہیں لوگ۔ جوا کھیلیا، جیت گیا، کچھ پیسہ غریبوں کو دے دیا، بھلے بھلے ہو۔ بلے لوگ نیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی شروع میں کہ مجھے اس قسم کا نیک بندہ نہیں چاہیے، مجھے وہ بندہ چاہیے جو اندر سے نیک ہو، دل سے نیک بنے۔ کیونکہ چھوٹے موٹے نیک کام ہر بندہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو نیک کہا جائے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار نہیں دیکھے آپ نے؟ ہاں جی، چلو جی 5 دے گا فقیروں نے دیتی، لے آیا کیمرہ لیا فوٹو کھینچا۔ اور آج کل فوٹو کا رواج ہی بڑا ہو گیا، نہیں سنبھالو تو فوٹو۔ اچھا کہ یہاں ایک لطیفہ ہو ہمارے محمود آباد میں، اس کی والدہ فوت ہوئی تو آخر میں کہتا ہے یار میں رونے لگا تو منڈی ویڈیو بناؤ۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ انہوں نے کہا ریڈی 1 2 3 نال وہاں بنا کر۔ اللہ پاک کے سامنے یہ چیزیں نہیں چلیں گی، یہ ڈرامے بازی اس قسم کی دکھاوے کی چیزیں نہیں چلیں گی۔ اللہ فرماتے مجھے اندر سے نیک بندہ چاہیے، اور نیک بندہ وہ ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی الحمدللہ مسلمان تو ہیں، لیکن کیا ہم مکمل نیک ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ نیکی راہ بھی نہیں ننگی تھی، نہیں کچھ تو ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، روزہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات کے اندر ہم نیکی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کچھ سسٹم ہی ایسا ہے، کچھ ہم کمزور ہیں کہ نہیں، ایسی ہے نا۔ رجسٹری کرانی ہو، پٹواری یوں سب بن کے بیٹھا ہے، میرا فائل لے کے رہا تو میری فائل اٹھا کے پٹواری یوں پھینکی، کیوں ہوئے 1500 روپے دیں گا تو یہ فائل میں لینی، یہ تو میں نہیں لینی۔ کیوں نہیں لینی؟ انہوں نے کہا صوفی جا کے اپنا کام کرے تھے، تیرے تو بڑی بڑی داڑیاں نہیں آتے تھے، دے کے جاتے تھے، ایسا نہیں کرنی۔ جو رشوت لینے والا وہ بھی تم نے اپنی داڑھی رکھی ہوئی، باہر جا کے سمجھاتا ہے صوفی نہ کر، پیسے دے تو ہو جائے گا، نہیں دے نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی کچھ نیک کام ہو رہے ہیں، لیکن جو نیکی کا معیار اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح کا نیک بندہ میرا ہونا چاہیے، جس طرح کا نیک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے،
جس طرح صحابہ کو نیک بنایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، عمر فاروق کو بنایا، عثمان غنی کو بنایا، حیدر کرار کو بنایا، پھر اسی لائن پر بڑے بڑے اولیاء چلے ہیں، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلے ہیں لوگ۔ وجہ کیا تھی؟ وہ نیکی کے مکمل کیوں بن گئے؟ اصل معاملہ کیا تھا؟ ایمان مضبوط تھے ان کے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور ایمان کی وہی چیزیں جو آپ کو بچپن میں پڑھائی ہیں ہم نے، یاد ہے؟ بچپن میں ایمان فصل پڑھایا تھا، یاد کرایا ہوا ہے، سب کو یاد ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کو بھی سمجھ کے نہیں پڑھا کہ ہم نے کیا یاد کیا ہوا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یاد ہے نا؟ پھر ایمان مجمل بھی یاد ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہی ہے نا؟ اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کو سمجھ آیا؟ کوئی پتہ نہیں، چونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اس کی تشریح نہیں ہے، لہذا ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ تم نیک نہیں بن سکتے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم کبھی مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف کہ میں شمال کو منہ کرنا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں۔ نیک بندہ وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یہ وہی چیز ہے نا، کوئی چیز نہیں۔ اصل سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اللہ کا، ہم اللہ کو پورا نہیں جانتے، اللہ کو ہم نے واجبی سے رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ کہتے ہیں نا، تو پھر ہماری جرت کیسے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی خلاف ورزیاں کریں، نافرمانیاں کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتوں سے ایک بات ہے، یا تو اللہ کو ہم جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں تو ہم اس کو نامکمل جانتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں جانتا۔ یہ بات بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھید جانتا ہے، کہتے ہیں نا، تو پھر ہم الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایسے پھر ہم کہتے ہیں فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف برائیاں لکھ رہا ہے، تو پھر ہماری جرت برے کام کرنے کی کیسے ہو جاتی ہے؟ ہم نے کیا سمجھا کہ یہ فرشتہ نہیں لکھے گا، نہیں لکھے گا وہ۔ پھر قرآن دوسرے مقام پر سورہ کاف میں کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بندہ دنیا کا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، گورا چٹا پیلا کالا جو ہو، اپنے منہ سے تو لفظ نکال لے صحیح، فوراً ہمارا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف لکھتا ہے، لکھنے کے بعد روزانہ آپ کی فائلیں جا رہی ہیں اللہ کے پاس۔ یہ بابا مسکین ہے، اس کی 18 جنوری 2021 کی یہ نیکیوں کا کمرہ ہے، اس کے اندر اس کی فائلیں لگ رہی ہیں، یہ اس کی برائیوں کی فائل ہے۔ یہ فخر الاسلام قاضی ہے، یہ 18 جنوری 2021 کی اس کی نیکیوں کی فائلیں ہیں، اور یہ اس کی برائیوں کی فائلیں ہیں۔ پورا ریکارڈ روم بن رہا ہے ہر بندے کا، مرد کا، ہر عورت کا، سب کو بن رہا ہے۔ اور وہ ریکارڈ روم ہماری کچہریوں والے نہیں ہیں، 5000 روپیہ دو تو بچو فائل کاغذ غائب۔ یشہد المقربون، بڑے طاقتور فرشتے ان دفتروں کے پہرے دے رہے ہیں، کوئی کاغذ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے، وہ سب کچھ لکھا ہوا۔ جب وہ فرشتے لکھ کے لے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے ہیں اللہ کے، آج مسئلہ یہ بھی بن پڑا، آپ تو خیر چونکہ دیندار لوگ ہیں، مسجد میں آتے جاتے ہیں، مجھے ایک بندہ پوچھتا ہے وہ یہ جڑے تسی فرشتے آخنے ہو کتنے بیٹھے ہیں؟ ایتھے ہے وہ فرشتہ دیکھو کتنے، مسلمان، میں تو مسلمان ہے، پھر کہتے ہیں نہیں فرشتہ کتنے بیٹھا ہے، ایتھے فرشتہ دکھا رہا، تو میں اس کو فرشتہ کہاں سے دکھاؤں؟ تو نے تو کلمہ پڑھا تھا،
ایمان مفصل پڑھا تھا، اس میں ان چیزوں کا اقرار نہیں کیا تھا تم نے؟ یہ کہتے نہیں، دکھاؤ فرشتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں ساری کی ساری۔ پھر بندہ چھری مارے یا نہ جی، فرشتہ سامنے آ جائے۔ ہمیں چھری مارنے کا اختیار نہیں دیا اللہ نے، ہمیں چھری مارنے کا اختیار، وہ چھریاں خود ہی مارے گا۔ یہ وہ مسئلے ہیں جس کے اختیارات اسی کے پاس، حساب اسی نے لینا، ہم نے تو نہیں لینا۔ ہمارا کام صرف سمجھانا ہے۔ اس کو چیز سمجھ میں نہیں آتی، ایک بار دو بار تین، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نہیں سمجھ آتی، آپ 10 بار پوچھیں حتیٰ کہ آپ کو یقین آ جائے، لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حساب لے کر پھر سزا دے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس اللہ کا تعارف کیسے ملے گا اس کتاب کے اندر؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا تعارف ہمیں کرایا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ جو ہیں وہ اونچی اونچی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا آرام سے آرام سے، تم کسی ایسے خدا سے نہیں سنا رہے کہ جو سنتا نہیں ہے، تمہارا خدا ہر طرح سے سنتا ہے، ہر طرح سے دیکھتا ہے، اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں۔ اچھا، کبھی آپ نے روزوں کے اندر دیکھا ہو، روزے کے اندر ہمارا ایمان بڑا پکا ہوتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ وضو کرنے لگے ہیں، منہ میں پانی ڈال کے پی جانا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، لوگ تو یہی سمجھیں کہ وضو کر رہا ہے تو آپ پی لیں۔ کیوں نہیں پیتے آپ؟ وہ پانی کیوں نہیں پیتے؟ یعنی اس وقت آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، لہذا آپ پانی نہیں پیتے۔ دروازے کے پیچھے چھپ کر پکوڑے کھا لیں، باہر آگے منہ صاف کر میرا روزہ ہے جیسے بچے کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہم یہ؟ کیوں؟ ہمارا ایمان کامل ہے، مکمل ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، یہ چھپا لیں گے؟ نہیں چھپا سکتے۔ تو کیا بات ہے کہ جیسے وہ روزے گزر جاتے ہیں تو ہمارا ایمان پھر کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا پھر یہ عقیدہ بن جاتا ہے نہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں مجھے جانتا، اللہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، اندھیرے میں چھپ کے کر رہے ہیں، نہیں اللہ اندھیرے میں نہیں دیکھتا۔ تو میرے بھائیو، اصل مسئلہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں پر ایمان کمزور ہے ہمارا، اللہ پر ایمان کمزور ہو چکا ہے، آخرت پر ایمان، اتنی بات تو ہمارے اندر موجود ہے کہ آخرت میں ہمارا حساب ہوگا اور کوئی تیسرا بندہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے بالکل کھل کے بات کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بیٹا کام نہیں آئے گا، باپ کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، بھائی میں کام نہیں آئیں گے، بہنیں کام نہیں آئیں گی، دوست کام نہیں آئے گا۔ ہر بندے کو اپنی فکر لگی ہوگی کہ کسی طرح میری جان بچ جائے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید وہاں پر بھی یہ سفارشی چل جائیں گے، پیسے بھی چل جائیں گے، سفارش بھی چل جائے گی، ایسے ہی ہوگا۔ یہ مغالطے ہیں جو ہمیں پڑ گئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کتاب، یہ کتاب جس پر ہمارا ایمان ہے یہ کس لیے آئی ہے؟ صرف بے سمجھے بوجھے اس کو پڑھتے رہیں یا قسم اٹھا لیں اس کی، یا شادی ہو تو نئی دلہن کو نیچے سے گزار لیں اور دلہن بھی ادننگی، باؤں ننگیاں چہرہ ننگا کر دیں، تھلوں کٹو جی، اس دلہن کا برکت دے گا قرآن پاک۔ یا فالے نکالنے کے لیے کتاب آئی تھی دنیا میں۔ ایک بات بتائیں، جو کتاب ہمارے مردوں کو بخشوا لیتی ہے زندوں کو کوئی فائدہ نہیں کرے گی یہ؟ سوچو تو صحیح یار، جو کتاب مردوں کو فائدہ دیتی ہے زندوں کو نہیں دے گی۔
تو ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پھر فرمایا والنبیین، انبیاء کا لمبا سلسلہ آیا ہے دنیا میں. کتنے انبیاء آئے ہیں؟ 124. اللہ چاہتا نا تو بغیر انبیاء کے بھی ہم سے حساب لے سکتا ہے وہ، کیونکہ ہر بندے کے اندر ایک سسٹم فٹ ہے اچھائی اور برائی کا. ہر بندے کے اندر ایک سسٹم فٹ ہے. آپ میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہو یار تم لوگ میرے گھر چوری کرو، مجھے چوری بہت اچھی لگتی ہے، تم آؤ میرے گھر میں چوری کرو. کوئی بندہ دنیا میں ہے جس کو چوری اچھی لگتی ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں مجھے گالیاں کھانی بہت اچھی لگتی، تم سارے مجھے گالیاں نکالو. کوئی ہے بندہ ایسا؟ تم مجھے فراڈ بڑا اچھا لگتا، تم سارے میرے ساتھ فراڈ کرو. ہے کوئی بندہ؟ کیوں یہ سب کو برا لگ رہا ہے؟ اللہ نے اندر فٹ کیا ہوا آپ کے. سچ سب کو اچھا لگتا ہے، دیانتداری سب کو اچھی لگتی ہے، ایمانداری سب کو اچھی لگتی ہے، صفائی سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن یہ چیزیں سب کو بری لگتی ہے. اٹ مینس کہ اندر بندے کا سسٹم فٹ ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس نے انبیاء بھیجے، اور انبیاء آ کر کیا بتاتے رہے؟ لوگوں تمہارا ایک رب ہے، یہ زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، تم اس کے بندے ہو، لہٰذا اس کی بندگی کرتے ہوئے چلو، اس کی بندگی کرو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آئی ہے بندگی کرنے کے لیے. زندگی بے بندگی شرمندگی. آج کتنے لوگ ہیں ہمارے گھروں کے اندر باہر جو نماز ہی نہیں پڑھتے. ویسے ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کتنے فیصد ہوگی؟ بہت مشکل 20-10. یعنی نمازی مسجدوں والے بھی لگا لیں. میں نے ادھر حساب لگایا حسن عبدال کا. حسن عبدال کی آبادی اس وقت 50,000 تھی، تو اس میں 100 مسجدیں ہیں تقریباً. ہر مسجد میں اگر 100 نمازی ہو تو 50 مسجدوں میں کتنے نمازی ہو گئے؟ 5,000. آبادی کتنی ہے؟ 50,000. 45,000 بندہ حسن عبدال کا نماز نہیں پڑھتا. اور وہ آبادی حسن عبدال کی دگنی ہے، 1 لاکھ ہے، اور 1 لاکھ میں 10,000 بندہ نماز پڑھتا ہے، باقی 90,000 بندہ نماز نہیں پڑھتا. اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اس نے کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا. مسلمان نے پھر کس چیز کیا؟ یاد رکھیں، ایک بندہ 11 بجے مسلمان ہوا، وہ پکا مسلمان ہوا یا کچا ہے؟ 1 بجے اس کا امتحان ہو جائے گا. کیسے؟ 1 بجے اذان ہوگی تو زور کی، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اٹھ کر مسجد میں آ گیا تو مسلمان ہے، اگر نہ آیا تو کیا کہیں گے آپ سے؟ اور یار جھوٹ بولتا ہے، خواہ کیوں یہ کام کیا؟ نہیں تھا ہونا تو نہ ہو، کوئی زبردستی نہیں تمہارے ساتھ. تم مسلمان ہو بھی گئے ہو، خود کو مسلمان کہتے بھی ہو، اور مسلمان کہلا کے تم سارے فائدے بھی اٹھا رہے ہو کہ نہیں؟ مسلمان کی شادی مسلمانوں میں ہی ہوگی نا، تو مسلمانی کا فائدہ تو ہو رہا ہے نا آپ کو. کوئی لڑکی دے رہا ہے آپ کو، مسلمانوں سے آپ لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو صرف یہی چیز رہ رہی جو مسلمانی کی آپ نے چھوڑ رکھی ہے. عیسائی نماز نہیں پڑھتے، یہودی نماز نہیں پڑھتے، ہندو نماز نہیں پڑھتے، سکھ نماز نہیں پڑھتے، بدھ نہیں پڑھتے، مسلمان تو نماز پڑھتا ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے. اور نماز کا حساب ہوگا. تو انبیاء نے نمازیں پڑھی اور باقی بھی دین بھی سکھایا. اللہ کے نبی سے نمازیں پڑھانے تھوڑی آئے تھے. یاد رکھیں ایک بات بتاتا جاؤں آپ کو، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی تھے، اور نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، پیدائشی وہ نبی ہوتا ہے. 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے وہ. لیکن جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کیا تھے؟ آپ نبی بھی تھے، اور 12 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ حکمران بھی تھے. حکومت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی ہے، آپ بادشاہ نبی تھے.
آپ کی حکمرانی کے سارا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے. مسجد نبوی کے اندر آپ عدالتیں بھی لگا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر آپ جھگڑے بھی چکا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر آپ لوگوں کی تعلیم بھی کر رہے ہیں، ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، صحابہ کے نکاح بھی ہو رہے ہیں، مہمانوں کو بھی ٹھہرایا جا رہا ہے، لشکر بھی بھیجے جا رہے ہیں وہاں پر، جمعے کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو. آج وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مسجدوں اور مدرسوں میں بند کر دیا ہے. کچہریوں، پارلیمنٹ کے اندر، عدالت کے اندر، تھانے کے اندر، کچہری کے اندر، پٹواری کے پاس اسلام نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے وہاں. ان کی جو مرضی وہ کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی یہ دین لے کر آئے ہیں اور اللہ اس کا پوچھے گا. تو فرمائیے اپنا ایمان مضبوط کرو. اب ایک اور سوال ہے یہاں پر، ایمان کو خراب زیادہ کون سی چیز کرتی ہے؟ کون سی چیز ایمان کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے؟ پیسہ. ادھر سے ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ادھر سے پیسے سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھے دو محبتیں اکٹھی نہیں چلتی. بندہ ویسے 6 جگہ محبتوں کی باتیں کرتا ہے، مجھے ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مول صاحب سے محبت ہے، لیڈر سے محبت ہے، ملک سے محبت ہے، پتہ نہیں کہاں محبتیں کر رہا ہوتا ہے وہ. لیکن اصل محبت اس کی کدھر ہوتی ہے؟ جب دو محبتوں کے اندر مقابلہ شروع ہوتا ہے. یہاں اللہ نے مقابلہ بتایا ہے، ایک طرف ہے پیسہ اور ایک طرف ہے اللہ. کس سے محبت تمہاری زیادہ ہے؟ اور یاد رکھیں جس سے محبت کرو گے تو دوسری محبت کم ہو جائے گی. اگر پیسے سے محبت زیادہ ہے تو اللہ کی محبت کم ہو جائے گی، پکی بات ہے. اور اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے تو پھر پیسے کی محبت کم ہو جائے گی. اللہ یہی فرما رہے ہیں اگر تم کو مجھ سے محبت ہے. اور یاد رکھیں ایمان والوں کی شان اسی صورت کے اندر آگے آ رہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. جیسے صحابہ تھے، اللہ کی خاطر سر کٹا رہے ہیں اپنے، گھر لٹا رہے ہیں اپنے، بچے کٹا رہے ہیں اپنے، مرد تو مرد، عورتیں. حضرت خنسا 4 بیٹے اور 1 شوہر لے کر نکلی ہیں میدان میں. اور بیٹوں کو کیا کہتی ہیں؟ بیٹو میں نے تمہارے ماموں کو بدنام نہیں کیا، تم اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو، لہذا پیٹھ پہ زخم نہیں کھانے تم نے. شوہر بھی شہید ہو گیا اور بیٹے بھی شہید ہو گئے. کسی نے پوچھا، کوئی کام نہیں، اللہ کا مال تھا، اللہ کی راہ میں لگ گیا. تو فرمایا کہ یہ مال اللہ کی محبت میں چھوڑ دو. اور فرمایا اللہ فرماتے مجھے نہیں دینا، یہ اپنے رشتہ داروں کو دو نا. علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اپنے رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، مانگنے والوں کو دو، غلاموں کو چھڑانے میں دو، لیکن صرف میری محبت میں دینا، اپنے فائدے نہ نکالنا بیچ میں سے. اللہ بڑی غیرتوں والا ہے. قیامت کے روز کئی لوگ نیک اعمال والے آئیں گے تو کہیں گے اللہ یہ ہم نے آپ کے لیے عمل کیا تھا تو آپ ہمیں اس کا اجر دیں. اللہ فرمائیں گے یہ عمل تم نے میرے لیے نہیں کیا، جس کے لیے کیا تھا اس کے لیے اجر، اس سے اجر لو جا کے. میرے لیے کرو گے میں دوں گا، تم نے میرے لیے کیا نہیں تو میرے پاس اجر بھی نہیں تمہارا. خالص اللہ کے لیے چھوٹا کام کریں. راستے میں پڑھو، آپ نے تنکا اٹھایا ہے، ٹہنی اٹھائی ہے، پتھر اٹھایا ہے، قلعہ آپ نے اکھیڑ دے ایک سائڈ پہ کیا، کسی بندے ٹھڈا نہ لگے، اللہ کی راہ سے اللہ اجر دے گا. لیکن اگر کسی کو دکھاوے کے لیے آپ کیا ہے تو اللہ دے دیتا ہے اس کو. سیدھی سی بات ہے، اللہ کی کھری کھری بات کرتا ہے اللہ. تو فرمایا یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے ایمان پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو. اب اللہ فرماتے نماز قائم کرو، کیونکہ نماز مسلمان کی بنیادی چیز ہے. یہ فرق کرتی ہے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان. یہ اللہ کے ساتھ تعلق بناتی ہے. جتنی کسی کی نماز اچھی ہوگی اتنا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہوگا.
جتنی نماز ناقص ہوگی اتنا تعلق بھی ناقص ہوگا. ایک انگریز مسلمان ہوا تو اس نے نماز کو دیکھ کر ایک جملہ کہا بڑا عجیب سا. کہتے واٹ از پریئر؟ نماز کیا ہے؟ پریئر از اے بیرومیٹر میئرنگ ریلیجس ایفیکیسی اینڈ سینٹیمنٹس مسلم. کسی مسلمان کے اندر مذہبی جذبات اور احساسات کا اندازہ لگانے کا ایک آلہ ہے، ایک بیرومیٹر جس کا نام نماز ہے. اس کو سمجھ لیں آپ. ایک بندہ 2 نمازیں پڑھتا ہے، نہیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس کے مذہبی جذبات ہیں جی؟ نہیں. ایک بندہ 2 نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی اور مغرب کی، وہ بھی گھر میں پڑھتا ہے، کیا کہیں گے؟ مذہبی جذبات تو ہیں پر کسی کام کے نہیں ہیں. ایک بندہ 5 نمازیں گھر میں پڑھتا ہے تو کہیں گے یار ہے تو صحیح لیکن یہ بھی کوئی کام کی بات نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان بغیر عذر کے مسجد نہیں آتا تو میرے یہ جی چاہتا ہے کہ امام میں کسی اور کو بناؤں اور اس مسلمان کے گھر کو میں آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتا. جس بندے نے کہا اللہ کا نبی اگ لا دے اتنے کی خیر ہے؟ پھر اس کی بڑی اہمیت ہے. کوشش کر گئے. نابینا صحابی ہے، نابینا عبداللہ بن ام مکتوم عشاء کی نماز کے لیے رخصت مانگی تو آپ نے پہلے رخصت دی، پھر فرمایا اچھا ادھر آؤ مجھے بتاؤ تمہارے رات کے کام کیا کرتے ہو تم. اس نے بتایا جی میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. فرمایا پھر تو مسجد آ سکتا ہے. نابینا. اور ہم ہڈے کٹے پھرتے چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم مسجد نہیں جا پاتے. یاد رکھیے نماز دین کا ستون ہے. پھر وہاں آتا زکوٰۃ بھی دے ہو اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے. یاد رکھیے نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے. اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کو مال دیا ہے تو یہ سارا مال آپ کا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. آج ہم کہتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے قرآن پاک کا کہ آپ کے مال میں برکت کیسے ہو سکتی ہے. برکت تو دینی تو بہرحال اللہ نہیں ہے کہ نہیں، یا کوئی اور بھی ہے؟ برکت دینے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے آپ تعلق بنائیں نا اپنا. مجھے ایک درویش والا بچہ کہتا ہے ابو جی میرے مقدر ہی ایسے ہیں. تو میں نے کہا تیرے مقدر تیرے باپ نے بنائے ہیں؟ تیرے مقدر تیرے باپ نے بنائے ہیں؟ نہیں بنائے تھے اللہ ہی نہیں. تو میں اللہ نے گل کر لو. جس مالک بنایا نا مقدر گل کرو نا ادھر. تسی جا کے دوسری جگہ جڑے دروازے کھٹکاندے پھرتے اس مالک کا دروازہ کھٹکا نا، کھولے گا تیرے مقدر کو. اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامر بالفحشاء. وہ تمہیں کنجوسی کی بات کرتا ہے اور بے حیائی کی بات سکھاتا ہے. وہ یاد رکھیں اللہ مقدار نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا دیتے ہیں. تھوڑا ہے تو تھوڑا دے دیں، زیادہ تو زیادہ دے دیں. الحمدللہ میرا ذاتی تجربہ اللہ مال میں برکت دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر کی اللہ تعالیٰ بندہ چیک کرتا ہے بندے کو کہ میرا بندہ میرے ساتھ مخلص ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دوگلا پن نہیں چلے گا، دوگلی پالیسی نہیں. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑے کھڑے چلو میں دوں گا برکتیں، کھڑے ہو کر آؤ میرے ساتھ. آگے جی یہ تو آگے عقیدے کی بات، پھر محبت کو خالص ہونے کی بات، پھر نماز زکوٰۃ کی بات بھی آ گئی. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو اللہ نیک بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وعدہ کریں نا وعدے کو پورا کرتے ہیں. اول تو وعدہ کرتے ہی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب وعدہ آپ نے کر لیا تو اب وعدے سے نہ پھریں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی. مسلمان کی شان خیر کوئی بات نقصان بھی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ بات کو پورا کریں. آپ خود سوچیں ایک بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس میں 10 خوبیاں ہیں اور یہ گل دسا نہیں گل دا بہوں کچا نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کیا اکثر بیکار آدمی. کیا کہیں گے؟ بیکار آدمی. اور دوسرے کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں اس بندے کے اندر، لیکن ایک گل ہے گل دا بڑا پکا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یار بندہ ٹھیک ہے. مسلمان بات کا پکا ہوتا ہے. اللہ کے نبی بات کے بڑے پکے تھے.
حدیبیہ کے اندر جب صلح ہو رہی تھی کافروں کے ساتھ، تو اس میں ایک شرط طے ہوئی کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ جانا چاہے گا تو مدینے والے اس مسلمان کو واپس کر دیں گے، لیکن مدینے سے اگر کوئی بندہ بھاگ کے آئے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بڑی مشکل شرط تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلح چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی کچھ ٹائم لینا چاہ رہے تھے کہ اسلام کو ترقی ہو تھوڑی سی، تو کافروں کی بات وقتی طور پر مان لی۔ اتنے میں جو نمائندہ کافروں کا بات کر رہا تھا سہیل بن عمر، اس کا بیٹا ابو جندل صحابی ہے، نیک مسلمان ہے، وہ بھاگ کر آیا باپ کی قید سے، مار مار کے باپ نے اس کا ہڈیا بگاڑ دیا تھا۔ اور صحابہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے کہ ہم طرح طرح سے سوچتے ہیں، صحابہ ایک طرح سے سوچتے تھے۔ سب صحابہ نے سوچا ہمارا بھائی ابو جندل کافروں کی قید سے بھاگ کر آیا ہے، اللہ کے نبی ہم اس کو مدینہ لے کر جائیں گے۔ بڑی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے ہمارے بھائی نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اتنے میں وہ سہیل بن عمر آ گیا، اس نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، گو کہ ٹھیک ہے معاہدہ نہیں لکھا گیا، لیکن آپ نے یہ شرط مان لی ہے کہ مکے سے بھاگا ہوا بندہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ آپ نے سر جھکا لیا، فرمایا ہاں ہم زبان دے چکے ہیں، ہم زبان دے چکے ہیں۔ ابو جندل کو بتایا، ابو جندل جہاں تو نے اتنا صبر کیا تھوڑا اور کر لے، ہم زبان دے چکے، ہم زبان سے پھر نہیں سکتے۔ یہ زبان ہوتی ہے پکی زبان، اور اس زبان کی بدولت بڑے لوگ مسلمان ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کے۔ آج ہماری زبان کا وزن نہیں رہا۔ مسلمان اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اگر ہم اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو اللہ کا دین بدنام ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا دین بدنام ہوتا ہے۔ لہذا تھوڑا بہت نقصان برداشت کر کے بات کو پکا رکھا کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ زندگی پریشانیوں کی زندگی ہے، فرمایا صبر کرنے والے مالی پریشانیوں میں، پریشانیاں آئیں گی مالی، اللہ آزمائے گا، ٹھوک بجا کے دیکھے گا، جنت یوں ہی دینی اس نے، جنت تو بہت بلندی کی چیز ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، تو یوں ہی دے دے گا اللہ۔ منہ سے آپ نے کہا میں اللہ تینوں ماننا دے بس وہاں جنت دے دے، ایسے نہیں دے گا وہ جنت، آزمائے گا، وہ چیک کرے گا، جانچے گا، ٹھوک بجا کے دیکھے گا، جو اس کے معیار پر پورا اترے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ لیکن ایک بندہ معیار میں پورا نہیں اترا تو فرمایا صبر کرے مالی پریشانیوں کے اندر۔ کیا مطلب؟ ذرا سی پریشانی ہو تو اللہ کے حکموں کو نہ توڑے، حرام کی طرف نہ جائے، جو حلال نہیں مل رہا اور حرام کو آنا شروع کر دو، نہ، تھوڑی کھا لو، کم کھا لو، لیکن اللہ کے حکموں کا خیال رکھو۔ نمبر 2، بس ذرا جسمانی پریشانیاں آ گئی، بیماری آ گئی ہے، گھر کے اندر بیماری، بیگم بیمار ہو گئی، بچے بیمار ہو گئے، گھر کو آگ لگی، دکان لٹ گئی، تو فرمایا اس صورت میں بھی مسلمان کا کام ہے صبر کرے۔ اللہ جہاں وہ آسائشیں دیتا ہے وہاں تنگیاں بھی دے دیتا ہے، اور جہاں تنگی دیتا ہے وہاں آسائش بھی دے دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسائش بھی ہے، آسائش سے تنگی بھی۔ پھر آخری چیز فرمائے گا حین البعث، یہ بات طے ہے کہ کفر کی اور اسلام کی جنگ ہر دور میں رہے گی، اب بھی ہے۔ تاریخ کا کوئی دور نہیں گزرا جس کے اندر مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ نہ ہوئی ہو۔ یہ تو 200-300 سال ہو گئے ہم کافروں کے غلام رہے، ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہم اپنے ایمان کے حوالے سے کمزور ہو چکے ہیں، اور کافروں نے ہمیں ترنمالا سمجھا ہوا اور ہمیں ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، ورنہ مسلمان ایسے تھوڑی تھے۔ تو فرمایا جب اس قسم کی جنگ کی کیفیت بنے تو حوصلے سے کام لینا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ تو فرمایا جو یہ 17 خوبیاں جو لوگ اپنے اندر پیدا رکھیں گے، پیدا کر لیں گے، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں اپنے ایمان میں، اور یہ لوگ سچے ہیں اپنے اعمال میں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔